اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے اور پچھلی کلاس میں ہماری سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہو گئی تھی۔ آج سورہ آل عمران کی ابتدا ہے، اس کے پہلے 2 رکوع ہیں، اور آل عمران آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مدنی سورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 اس کی جو ہے وہ آیات ہیں، اور اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے تو علامت کے طور پر اس کا نام جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اب سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یہود کا ذکر، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مغصوب ہیں ظالین کا ذکر آیا، اس کے بعد جو عیسائی ہیں تو نصارہ ہیں، تو آل عمران میں ان کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر پڑا اور اس میں جو ہے وہ نصارہ کا ذکر آتا ہے سارا، اور اس کے اندر 4 تقریریں جو ہے وہ شامل ہیں۔ پہلی تقریر جو ہے وہ آغاز سورت سے لے کے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک ہے۔ یہ جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو سورت کا تعارف دے دوں، اس کے تعارف سے آگے سورت کو، اس کے مضامین کو سمجھنا، اس کی بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوسری تقریر جو ہے وہ اگلی آیت سے شروع ہوتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹے رکوع کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے جا کے، اور یہ 9 ہجری میں وفد نجران قیامت کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ اور وفد نجران کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ آپ میں سے کافی سارے ساتھی سیرت کے کورس کو اٹینڈ کر چکے ہیں۔ اور تیسری تقریر 7ویں رکوع سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے، اور چوتھی تقریر جو ہے وہ 13ویں رکوع سے لے کے ختم سورت تک، یعنی کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی اور اس میں جنگ احد کے اوپر سارا تبصرہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے۔ اب اس کے اندر خطاب کس سے کیا گیا اور اس کے اندر مباحث کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک اہل کتاب یہود و نصارہ، اور دوسرے وہ لوگ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر تبلیغ دی گئی جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، کہ ان کی اعتقادی گمراہیوں، اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کر کے انہیں بتایا کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء جو ہے وہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین حق۔ اور اس دین کے سیدھے رستے سے ہٹ کے جو راہیں بھی اختیار کریں گے وہ گمراہی کی راہیں ہوں گی۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو بتایا گیا کہ ایک اصلاح کرنے والی جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں، اہل کتاب منافق مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا کریں، اللہ کے راستے میں طرح طرح سے جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اور پھر کچھ کمزوریوں کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا گیا جو جنگ احد کے سلسلے میں ہو گئی تھی۔ بشری تقاضے سے ہونے والی کمزوریاں تھیں، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی گئی تھی۔ پھر شان نزول دیکھ لیں، سورت کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیں تو ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب اور مشکلات سے جو ہے وہ سابقہ پیش آنے والا تھا اس میں متنبہ کر دیا گیا تھا قبل از وقت، اور یہاں اس میں اس وقت پیش آ چکی تھی بدر اور احد۔ اور بدر جو ہے اس میں اگرچہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم معنی تھی، یعنی کہ اس نے عرب کی پوری طاقت کو چونکا دیا، اور جو اس نئی دعوت سے عداوت رکھتے تھے، اور وہ انہوں نے پھر آپس میں جو ہے وہ رابطے کر کر کے اور اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اس کے لیے چڑھائی شروع کر دی کہ کسی طرح اس طاقت کو، اس قوت کو، دین اسلام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔
اور پھر دوسری طرف پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور اس معاہدے کا کیا نام تھا یہ آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا قانون تھا جو ریٹن تحریری طور پہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو اس کا نام کیا تھا یہ فوراً ذرا گروپ میں لکھ دیجئے۔ اور پھر بدر کے بعد لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں اور اپنے کمینے پن کی حد تک وہ پہنچ گیا، اور اہل مدینہ کے ساتھ یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے اس کا بھی اس نے پاس اور لحاظ نہ کیا۔ تو آخرکار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد سے گزر گئیں تو پہلے سے نے بدر کے چند مہینے بعد جو ہے وہ بنی قینقاع پر جو یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر تھے ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور انہیں اطراف مدینہ سے پھر باہر کیا گیا، اور اس سے پھر وہ زیادہ دشمنی کی آگ جو ہے بھڑک اٹھی، اور ادھر بدر کی شکست کے بعد جو ہے وہ قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس پہ مزید یہودیوں نے تیل چھڑکا۔ تو چنانچہ ایک سال کے اندر ہی مکہ سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا، اور احد کے میدان میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے، غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 1000 آدمی آئے تھے، اور 300 جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، جو منافقوں کا سردار تھا وہ ان کو لے کے علیحدہ ہو گیا۔ اس کا نام کیا تھا وہ بھی آپ گروپ میں لکھ دیجئے، کیونکہ آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی یادداشت کا امتحان بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس میں گرچہ منافقین کی تدبیروں کا بہت بڑا حصہ تھا، لیکن کچھ حصہ مسلمانوں کی کمزوریوں کا بھی تھا، اور یہ قدرتی بات تھی نا کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی بنی تھی، جس کی ابھی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہیں تھی، ابھی ہو رہی تھی، وہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے، تو جو ہے وہ بھی جنگ لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ تو ظاہر ہے جو کمزوریاں تھی وہ بھی آیا ہوئیں، اور جان بوجھ کے تو انہوں نے نہیں وہاں سے احد کے میدان میں جو ہے وہ اپنا درہ جو ہے وہ چھوڑا تھا، لیکن وہ بشری تقاضے سے جو کمزوری کے ساتھ ہوا اور دیکھا کہ بظاہر فتح ہو رہی ہے، اور جو ایک دم مالے کی نعمت سمیٹنے کے لیے وہ بھی لپکے، تو اس کے اوپر پھر آگے ہم اسی صورت کے آخر میں اس کے اوپر پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے اس صورت کا کہ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کی جائیں۔ سب سے پہلے اہل کتاب کو دعوت دی جائے، نمبر 2 ان کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کیا اسے کہیں گے ان کے خیر سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا جائے، اور اہل کتاب کے شر سے بچنے کی کوشش کی جائے، مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور اتفاق اور تنظیم قائم کی جائے، اور پہلا حصہ جو 1 سے لے کے 101 تک ہے اہل کتاب سے متعلق ہے، دوسرا حصہ جو آیت نمبر 102 سے لے کے 200 تک ہے امت مسلمہ سے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد پر جو ہے وہ تبصرہ اور ہدایات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور مومنین کی صفات بھی جو ہے وہ گنوائی گئی ہیں۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند
لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تم ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت کے ساتھ ہو رہا ہے، توحید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ آیات اہل ایمان کے اپنے رب سے تعلق اور ان کے اپنے رب کی پناہ میں آ جانے اور اس کے حضور گڑ گڑانے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کے سلسلے میں اہل ایمان کی حالت کی جو تصویر کشی کرتے ہیں، وہ یہاں پہ ہمیں اس سے جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کے خلاصے میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے آغاز میں اپنی وحدانیت اور کامل قدرت کے بیان سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اور اس نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن کی آیات پھر بتایا گیا کہ واضح محکم ہے اور متشابہ ہیں، اور پھر دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا نہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو خبردار کرتا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، ان کا انجام وہی ہوگا جو آل فرعون اور پچھلے کافروں کا ہوا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ہلاک کر دیے گئے۔ اہل ایمان کو غزوہ بدر کی مثال سے نصیحت دی گئی، اور اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ اور دنیا کی محبت کی چیزیں جیسے عورتیں، اولاد، مال، دولت، سواریاں، کھیتیاں، سب وقتی دھوکھا ہے۔ کیا نے کچھ مانگا وہاں پہ کہ ماں باپ دے، بہن بھائی دے، گھر دے، عزیز و اقارب دے، پیسہ دے، رزق دے، ایسی چیزیں کچھ مانگی؟ کچھ بھی نہیں مانگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا کیا، کیونکہ وہ الحی القیوم ہے اور پھر زبردست حکمت والا خدا ہے۔ تو یہ ساری انسان کی جو ہے وہ پیدائش اور اس کی ابتدا، اس کے اوپر غور و فکر کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہی خدا جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے، کیونکہ مانتے نہیں تھے نا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اس میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 7 ہے، اس کے اندر ہمیں آغاز ہی میں پتہ چل گیا کہ ایک آیات جو ہے وہ محکمات ہے جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری جو ہے وہ متشابہات ہیں، اور مومنین جو ہے وہ آیات محکمات پر عمل بھی کرتے ہیں اور عمل کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اب محکم کسے کہتے ہیں؟ پکی اور پختہ چیز کو۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہے جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں انسان کو پیش آتا۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے جن کے لیے قرآن نازل ہوا، اور اس غرض کو یہی آیات جو ہے وہ پورا کر دیتی ہیں۔ اس کے اندر اسلام کی دنیا کو دعوت دی گئی، عبرت اور نصیحت کی باتیں بتائی گئی، گمراہیوں کی تردید کی گئی اور راہ راست کھول کے پیش کی گئی۔ انہی کے اندر دین کے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے۔ انہی آیات میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے۔ بس جو شخص طالب حق ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے یہ آیات محکمات ہی جو ہے وہ کافی ہیں۔ اور متشابہات کون سی ہیں؟ یعنی کہ وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، یعنی کہ انسان کو اس کی عقل سمجھ کم ہے نا، وہ اس کی نگاہ اتنی وسعت والی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کا پوری مکمل احاطہ کر سکے، جیسا کہ اللہ کے علم نے ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو انسان کی تو محدود نظر ہے، محدود سوچ ہے، چھوٹا سا ویژن ہے اس کو نہیں پتہ چلتا۔ تو جن چیزوں کو اس نے کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ اس کے حواس نے اس کو چکھا،
دیکھا نہ سونگا نہ اس کو پتا، تو وہ ان کے بارے میں کیسے یقین کر سکتا ہے؟ اب مثالوں کے ذریعے سے اس کو بتایا ہی جا سکتا ہے نا کہ جو حقیقت سے قریب تر ہو، جس سے ان کو پتا چل جائے، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی کرسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو یہ اس میں اگر انسان دلائل ڈھونڈنے بیٹھے گا اور ان کے اوپر ایمان نہیں جو ہے وہ ایمان بالغیب نہیں لے کر آئے گا اور ان کے پیچھے پڑ جائے گا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور ان کے پیچھے آیات متشابہات جو ہیں، ان کے پیچھے پڑتا کون ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے وہی پڑتا ہے، وہی انسان اس کے پیچھے جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور پھر محکمات جو ہے، اس میں سارے امر و نواہی آ گئے، یعنی کہ کرنے کے کام اور منع ہونا، جن سے منع ہونا ہے، جو ہمارے دین کو سمجھنے، دین کے اوپر عمل کرنے، اس کا پیغام آگے پہنچانے، زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کھول کے بیان کر دی ہیں. اچھا، ان کے اوپر ایمان کے باوجود یہاں دعا کیا سکھائی گئی ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ آیت نمبر 8 ہے. اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے. جس کو پہلے سے یاد ہے وہ مزید بہتر کر لے اور نماز میں اس کو ضرور پڑھیں. اتحیات پہ سلام پھیرنے سے پہلے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا. یعنی کہ یہ کس کو سکھائی جا رہی ہے دعا؟ یہ صحابہ کرام اور صحابیات کو، کہ جن کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ ان کے ایمان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، تو ان کو سکھائی گئی. یعنی کہ شیطان ہر جگہ حملہ آور ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ چور وہاں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، تو ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے، تو شیطان نے بھی پھر وہیں پہ پہنچنا ہے جہاں یہ زیادہ موجود ہے. تو اس لیے یہ دعا مجھے اور آپ کو کثرت سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھ میں مبتلا نہ کرے. پھر اللہ کہتے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. یعنی کہ ہمیں متشابہات میں اگر کسی چیز کی وقتی طور پہ نہیں سمجھ آ رہی، لیکن یہ ہے تو ہمارے رب کی طرف سے ہی. تو جیسے محکمات پہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، آیت نمبر 7 کا اس کے اوپر اختتام ہو رہا ہے کہ دانشمند لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں نصیحت. اور پھر آگے بھی دعا ہے کہ جو ہے وہ ایک دعا بھی جو ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خزانہ فیاض حقیقی تو ہی ہے، تو اپنے خزانے سے ہمیں عطا فرما، کیونکہ سب لوگوں کو ایک دن تو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں ان کا مال کچھ بھی کام نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ دوزخ کا ایندھن بنے گے. اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اگر انسان کفر کا انکار کا رویہ اختیار کرتا ہے اور ماننے کی طرف نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، انسان کا اپنا نقصان ہے. دنیا میں بھی راہ گم کرے گا اور آخرت میں بھی انجام جو ہے وہ برا ہوگا. اور انجام کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا جیسا فرعون کے ساتھی اور ان کے پہلے نافرمانوں کا ہو چکا. انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گناہوں پر اللہ نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو لوگ چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے لیڈر بنایا، نبی مانا، ان کے پیچھے چلے، ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انہوں نے لیڈر بنایا اور سردار بنایا، اور جن کے پیچھے چلے وہ ان کو بچا کے اس راستے سے لے گئے. اور فرعون کو جنہوں نے لیڈر بنایا، وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لا کے اس نے درمیان میں غرق کروا دیا. یہ لیڈرشپ تھی کہ یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آج ہم کن لیڈرز کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کن کو لیڈر بنا رہے ہیں، ہم کن کو رہنما بنا رہے ہیں، کن کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا ہمیں وہ جو ہے وہ اس راستے سے بحفاظت گزروا دیں گے یا ہمیں درمیان میں غرق کروا دیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے
اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، تو سخ والوں میں سے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت والوں میں سے کر دینا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دو گروہوں میں تمہارے لیے نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ جو ہے وہ تعداد میں کم لگ رہا تھا، ایک زیادہ لگ رہا تھا، مگر نتیجے نے کیا ثابت کیا کہ اللہ اپنی فتح نصرت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جو حق کے اوپر ہوتا ہے وہ چاہے تعداد میں تھوڑا ہو لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہمیں دیکھنا کہ زمانے کا رخ کس طرف ہے، لیڈر اس کو نہیں بنا لینا، رہنما اس کو نہیں بنا لینا، اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا کہ جدھر ہم دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں اور زمانے کا رواج ادھر ہے تو آج کل جو ہے یہ بڑا ان ہے اور اس کے فالوورز زیادہ ہیں اور اس کا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہم چل پڑے، نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حق کے اوپر کون ہے، حق کی طرف رہنمائی کون کر رہا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہے یا زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا سبق پوشیدہ تھا۔ اب بدر اس وقت قریبی زمانے میں پیش آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہاں پہ متنبہ کر دیا۔ اب یہاں پہ دونوں گروہوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ نشانی تھی۔ کیا نشانی تھی، کیا تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ بڑی شان اور اکڑ کے ساتھ آئے تھے اور بڑا شرابوں کا دور اور ناچنے گانے والی لونیاں ساتھ آئی تھی اور بڑے وہ عیش کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں کیا تھا، پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھی، روزے تھے اور بات بات پر اللہ کا نام لینا اور اللہ کے آگے دعائیں اور التجا کرنا۔ تو دونوں لشکروں کو دیکھ کے بآسانی معلوم ہو سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، اپنے جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ کون ہے جو مشکل حالات میں بھی قرآن اور نماز اور اللہ کی یاد کو تھامے ہوئے ہے، اور کون ہے کہ جو عیش و عشرت میں مبتلا ہے، کہلاتے چاہے نام سے وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ آپ کو یہ کچھ ممالک کا کمپیریزن کرنے سے آپس میں یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہوگی۔ پھر دوسری یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر تعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ کی تائید کس کو حاصل تھی۔ اور تیسرا کہ غالب طاقت سے غافل ہو کر لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، اور ادھر اللہ کے جو ہے وہ غریب الوطن مہاجرین تھے، چند مٹھی بھر تھے لیکن پورے عرب کا تاج تھے اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ کاش میں بھی آپ بھی اولو الابصار میں سے ہو سکیں اور اس میں سے جو ہے وہ اپنے لیے عمل کی جو ہے وہ چیز چن سکیں، اور آج کے جو ہے وہ حالات کے تناظر میں دیکھ سکیں کہ کون صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، کون اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی، اپنے فالوورز کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے اور کون غلط رہنمائی کر رہا ہے، کون ان کو کامیاب کروا دے گا اور کون ان کا جو ہے وہ ناکام کر دے گا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ کافروں کو اس میں تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو دنیا کی بجائے آخرت پر ترجیح دینے کے لیے کہا گیا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، معاشی زرعی زمینیں بڑی خوشائند اللہ کہتے ہیں بنا دی گئی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کہتے ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب ہمیں یہ چیزیں منع نہیں ہیں، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کرنا کیا ہے کہ راستے کا جو سامان ہے اس سے محبت نہیں کرنی بلکہ منزل سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ مثال پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی کہ ایک بزرگ نے جو مثال دی کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ سمندر کے پانی جیسی، سمندر جیسی ہے، اور کشتی آپ کا دل ہے، اور جب تک کشتی اس پانی پہ تیرتی رہتی ہے، کامیاب رہتی ہے، منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا کی محبت جو ہے وہ اس دل کے اندر اگر سما جاتی ہے تو وہ پھر دل بھی ڈوب جاتا ہے، وہ بندہ بھی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہیں، ان کے اندر اپنی دل میں ان کو بسانے اور ان سے محبت کرنے اور ان چیزوں کے لیے یہ نہیں ہے۔
محبت تو آپ اپنی منزل سے کیجئے، اور منزل کیا ہے میری اور آپ کی؟ جنت۔ گول کیا ہے میرا اور آپ کا؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم پیارے سسم کے طریقے پہ چل پڑے، اور ہماری منزل جو ہے وہ جنت۔ یہی چاہتے ہیں نا، اسی کے لیے ساری تگدو ہے، یہی ہمارا مقصد اور محور ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کا مقصد اور محور۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ زوج ان کے لیے ہوں گے، اور جو ہے اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، آیت نمبر 15 ہے، اور واللہ بصیر بالعباد کے اوپر ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے کہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کوئی غلط بخش نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی سرسری اور سطحی طور پہ دیکھ کے فیصلہ کر لے بندے کے اعمال افعال، بلکہ وہ اعمال افعال اور نیتوں اور ارادوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے، وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے سارے اعمال ہمارے رب کے لیے ہوں، ہم اپنے اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سارے کام کرنے والے ہوں، چاہے ہمارا قرآن کلاس میں آنا، چاہے ہمارا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، چاہے حقوق العباد کی ادائیگی، کچھ بھی ہو سب رب کے لیے ہو۔ اور پھر یہاں ان لوگوں کی دعا کیا سکھا دی گئی، یہ بھی دعا ہے قرآن پاک کی، ربنا سے جو شروع ہوتی ہیں، یہ قرآنی دعائیں ہیں ساری۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اور ان کی صفات کیا ہے، یہاں صفات بیان کرتی گئی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الصابرین، پھر صادقین، پھر قانتین، پھر منفقین، پھر مستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، فرما بردار، فیاض، اللہ کی راہ میں زیادہ دینے والے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے۔ اور پھر آگے آیات شہادت ہیں کہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقعہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ یعنی کہ الدین کہتے ہیں نا کہ زندگی گزارنے کے طریقے کو، پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری اور اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہی ایک نظام زندگی اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح اور درست ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کی بندگی میں آ جائیں اور جو اللہ کے پیغمبر ہدایت لے کر آئے ہیں اس کی پیروی کی جائے۔ اس طرز فکر اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی سراسر حق ہے۔ کائنات کا خالق مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز اسلام انسان تسلیم ہی نہ کرے، ہر ایک چیز کو رد کر دے سوائے دین اسلام کے۔ اور یہ میرے لیے اپنی خود اپنی یا اپنے ہمارے والدین کی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس کی وجہ بھی اللہ نے یہاں بتا دی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے انہوں جو ہے وہ ایسا کیا، کیونکہ جو پیغمبر کسی بھی گوشے میں کسی بھی زمانے میں آئے، شروع سے لے کے آخر تک وہ سارے کے سارے دین اسلام ہی لے کے آئے تھے۔ یہ لوگوں نے خود سے بدلا، عیسائیت اور یہودیت لوگوں نے خود سے یہ نام رکھے اور خود سے یہ دین جو ہے ایجاد کیے، جبکہ ان کے پاس بھی دین اسلام ہی آیا تھا۔ اور جو کہ اللہ کے کام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہم حسبنا حساب یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرواؤں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی، اور اگر انہوں نے کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ پھر دوبارہ یہاں پہ آ گیا واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو خود جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔
اور یہاں پہ جو کہا نا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے جو ہے وہ اطاعت اور بندگی قبول کر لی، یعنی کہ ہم تو دین اسلام کو مان چکے ہیں، اس کے قائل ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور کیا تم اب اپنے اسلاف کو چھوڑ کے اس دین کی طرف آتے ہو، یا تم نے جو بنائے ہوئے چیزیں ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ رہتے ہو؟ تو یہاں اس کے اوپر جو ہے وہ اس رکوع کا جو ہے وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور اہم نکات جو ہم نے پڑھے وہ کیا تھے؟ اللہ ہی زندہ اور سب کو سنبھالنے والا ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت جو ہے وہ کامل ہے، قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا اور پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ قرآن کی آیات میں دو طرح کی آیات شامل ہے، ایک محکم ہے اور دوسری متشابہات ہے، اور پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنہ انگیزی اور غلط تعبیریں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور جو علم پختہ لوگ ہیں عاجزی سے سب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے دل کی ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم نے پڑھا کہ کافروں کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، ان کا انجام جو ہے وہ تباہی ہے۔ اور پھر غزوہ بدر کی مثال اہل ایمان کے لیے نصیحت کہ اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور عارضی اور فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، سچائی پہ قائم رہتے ہیں، انفاق اور استغفار کرنے والے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے اور اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اہل کتاب کا ضد اور حسد میں آ کر دین میں اختلاف کرنا ان کے لیے تباہی کا سبب ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ جو ہے وہ جو دو رکوع پڑھے ہیں، اس کے اہم نکات بھی ہم نے کی پوائنٹس بھی جو ہے وہ دہرا دیے ہیں۔ اب اس میں کچھ کرنے کے کام ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ میں نے اور آپ نے نوٹ کرنے اور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایکشن پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانی اور صفات پر مکمل ایمان، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور محکم آیات کو دین کی بنیاد بنانا چاہیے، اور متشابہات سے بچنا چاہیے، فضول بحثوں میں یا فتنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ان باتوں کو لے کے۔ اور پھر دعا کیا ہے کہ دلوں کو ٹیڑھ سے بچنے کے لیے دعا جو ہے میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ دنیا کی عارضی زیب و زینت کو مقصد نہیں بنانا بلکہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ صبر، سچائی، اللہ کی اطاعت، خرچ کرنے کی عادت اور رات کو استغفار کی روش اپنانی ہے، اور دین کی دعوت دینے اور حق بات پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس کی رحمت اور برکت سے انسان خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر استقامت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں جو ہے وہ نکل آتی ہیں۔ اور پھر اللہ کی آیات کو بیان کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں دین اسلام کو مکمل طور پر اختیار کرنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا نا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر اس میں جو ہے اوائڈیبل ایکشنز وہ ہیں، بچنے کے کام، کہ متشابہ آیات سے اس کے اندر اپنی مرضی کی تعویلات کر کے فتنے پھیلانے سے بچنا چاہیے، دل میں ضد اور کجی پیدا کرنے سے بچنا چاہیے، دین میں تحریف یا منمانے نظریات داخل کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اور دنیا کی عارضی اور فانی لذتوں، مال اور اولاد کی محبت میں گم ہو کر آخرت کو بھولنے سے بچنا ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے، ان پر مذاق کرنے یا ان سے منہ موڑنے سے بچنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اہل کتاب کی طرح دین میں اختلاف اور گروہ بندی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی گواہی حق کو چھپانے طور پہ بچنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم نیکی کے اوپر قائم رہ سکیں، اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ارد گرد کا ماحول نیک نہیں ہوگا، اجتماعی طور پہ نیکی نہیں اجتماعی طور پہ پھیلے گی، تو ہمارا انفرادی طور پہ نیکی پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کل دیکھیں نا، بارشیں بڑی زیادہ ہو رہی ہیں، باہر بڑا کیچڑ ہو جاتا ہے، اور جب بچے باہر سے اندر آتے ہیں تو باہر سے سارا کیچڑ جوتوں کے ساتھ لگ کے آ جاتا ہے، چاہے آپ نے سارا دن لگا کے صفائی کی ہو اور چاہے ابھی ابھی صفائی کر کے چمکا کے گھر کو بیٹھے ہوں، جب بچے باہر سے آتے ہیں تو کیچڑ اور پانی سارا وہ گند ساتھ آ جاتا ہے نا۔ تو بالکل یہی مثال دی گئی ہے کہ اجتماعیت میں اگر خرابی ہوگی، گندگی ہوگی، تو ہم انفرادی طور پہ نیکی پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ظاہر اور باطن کو بھی چمکانا ہے اور گھر کو بھی اور باہر کو بھی صاف کرنے کی
کوشش کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما کے گئے کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میری سنت. اور پھر اس میں کچھ سوالات ہیں جو ریفلیکٹیو کوسچنز ہم ہر دفعہ لیتے ہیں اپنے جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کے لیے، سیلف گرومنگ کے لیے، تاکہ ہمیں خود شناسی پیدا ہو سکے اور ہم جو ہے وہ اپنا تزکیہ کر سکیں اور ہم اپنے آپ کو مزید بہتر اور اچھا مسلمان، باعمل مسلمان بنا سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ٹھہر جائیں. تو اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا میں قرآن کو محکم بنیاد پر سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور متشابہ آیات سے بلا وجہ بحث اور فتنہ انگیزی سے بچتی ہوں. کیونکہ جب ہم دیکھیں نا کہ کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو وہاں بڑے عمدہ طریقے سے خاموشی سے سائڈ ہو جانا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد میں پڑ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک فرد ایک بات کو ایک اور طرح سے دیکھ رہا ہے. وہ پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی نا، جو ایک فرد ادھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرف، درمیان میں 6 لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک کو 6 نظر آ رہا ہے، دوسرے کو 9 نظر آ رہا ہے. تو ہوتا تو اصل میں یہی ہے کہ پوائنٹ آف ویو ہی کا جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے کہ آپ بات کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہیں. تو دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اختلافی امور کے اوپر جو ہے وہ تکرار اور فتنہ انگیزی سے پرہیز کرنا چاہیے. کیا میری دعاؤں میں راسخ علم والوں کی عاجزی اور اخلاص پایا جاتا ہے؟ کیا میں دنیا کی عارضی اور فانی زینت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تو نہیں بنا بیٹھی؟ کیا میں دین حق کی دعوت دینے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے دل کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ سے مسلسل دعا گو ہوں؟ یہ دعا جو ہم نے پڑھی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یاد بھی کرنی ہے، اور جن کو یاد ہے انہوں نے بھی، اور جنہوں نے بھی یاد کرنی ہے، دونوں نے جو ہے وہ وائس نوٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ گروپ میں بھیج دینی ہے یاد کرنے کے بعد. وہ ہماری جو تجوید کی ٹیچر ہیں وہ سن لیں گی، اور جو بھی کمی بیشی اس میں ہوگی وہ اصلاح بھی اس کی جو ہے وہ ہو جائے گی اور تجوید کی درستگی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.